بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ادب کے بارے میں پڑھا تھا کہ ادب کیا ہے، ادب کے مقاصد کیا ہیں اور ادب کے بارے میں کون کون سے نظریات پائے جاتے ہیں، ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اردو ادب کی اقسام کیا ہے یا اردو ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اردو ادب جو ہے اس کی بنیادی طور پہ دو حصے ہیں، اس میں ہم تقسیم کرتے ہیں، منثور ادب اور دوسرا منظوم ادب۔ منثور ادب سے مراد وہ ادب ہے جس کے اندر تمام نثری اصناف پائے جاتے ہیں، اور منثور ادب کو بھی نثری اصناف کے لحاظ سے دو حصوں میں مزید منقسم کیا جاتا ہے، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں جو اصناف پائی جاتی ہیں وہ ان میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح غیر افسانوی ادب جو ہے اس میں جو غیر افسانوی ادب کے اصناف شامل ہیں اس میں انشائیہ، خاکہ، سفرنامہ، آبیدی، رپورتاج، سوانح، تذکرہ، مضمون، مقالہ اور خط وغیرہ شامل ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی نثری اصناف اور افسانوی اور غیر افسانوی ادب کے سلسلے میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں منظوم ادب کو، جو کہ اردو ادب کا دوسرا حصہ ہے، تو اس میں سر فہرست شاعری اس سے مراد ہے، یعنی منظوم ادب سے مراد تمام شاعری ہے یا شعری اصناف ہے۔ تو ہمارے پاس نظم اور غزل کی صورت میں موجود ہیں، چونکہ غزل کی اقسام ہم نہیں کر سکتے، تو نظم جو ہے اس کو حیت کے لحاظ سے یا موضوع کے لحاظ سے بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سردست مشہور مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطع، ہائکو، ثلاثی، سانح، مصمد وغیرہ شامل ہیں۔ مصمد کو مزید 8 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مصمد کو نظموں کو کہا جاتا ہے جن میں بند ہوتے ہیں، اسٹینزا ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبع، مثمن، متصل اور معشر شامل ہیں اس میں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی منثور ادب اور منظوم ادب اور ان کی شعری اور نثری اصناف۔ تو امید ہے آپ کو یہ اس کا فرق پتہ چل چکا ہوگا۔ جو نثری اور شعری اصناف تو آپ کے سامنے یہاں پیش کی گئی، ان میں سے ہر ایک کا تجزیہ کیا جائے گا، ہر ایک کی تعریف، تشریح اور اس کی جتنی بھی وضاحت ہے انشاءاللہ مزید ہر ایک پہ ایک ایک لیکچر کی صورت میں